اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، 93 نمبر آیت تک ہمارا درس ہو گیا تھا سورہ مائدہ کا۔ گزشتہ درس میں ایک آیت کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ اس میں تھا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے اور ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فیما طعموا، جو کھا پی چکے ہیں، اب ماضی میں جو ہوئے ہیں شراب جو حرمت سے پہلے، اس پر کوئی گوئی نہیں ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، بشرط کہ اذا ما اتقوا، وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان پر برقرار رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اللہ سے ڈرتے رہیں اور دستور ایمان پر قائم رہیں، اور ثم اتقوا واحسنوا، پھر اللہ سے ڈرتے رہیں اور اچھے کام کریں، واحسنوا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ اتقوا یہ لفظ آیا کہ اتقوا، اور 2 مرتبہ آمنوا۔ اس کی توجیہ تھوڑی سی آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ بعض دل میں آتا ہے کہ کیوں بار بار، قرآن میں تو تکرار نہیں ہے، فساد بلاغت کی کتاب ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا ہے بشرط کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ایمان پر برقرار رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں، پھر اللہ سے ڈرتے رہیں اور بدستور ایمان پر قائم رہیں، پھر اللہ سے ڈرتے رہیں اور پھر اچھے کام کرتے رہیں۔ تو نمبر 1 اس کی توجیہ بیان کی گئی ہے۔ پہلے ایمان اور تقوی سے مراد اصل ایمان اور اصل تقوی ہے، یعنی انہوں نے شرک اور کفر کو ترک کیا اور اللہ پر ایمان لائے۔ دوسری مرتبہ اللہ سے ڈرنے اور اس پر ایمان لانے سے مراد یہ کہ وہ اس ایمان اور تقوی پر برقرار رہیں، اور تیسرے مرتبہ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے خوف سے ان کے بندوں پر ظلم کرنے سے باز رہے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہے۔ ایک توجیہ۔ دوسری توجیہ، پہلی بار اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس پر ایمان لانے سے مراد یہ کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کے نازل کیے سابقہ احکام، مثلا نماز، روزہ اور جہاد وغیرہ پر ایمان لائے، اور دوسری مرتبہ اللہ کے خوف اور اس پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے بعد میں نازل ہونے والے احکام پر ایمان لائے، مثلا بعد میں شراب، جوئے، انصاب اور ازلام کو حرام کیا گیا تو وہ ان کے حرمت پر ایمان لے آئے۔ پھر تیسری بار اللہ کے ڈر سے مراد یہ کہ وہ خوف خدا سے محرمات سے اجتناب کرنے پر برقرار رہے اور نیک سلوک کرتے رہے۔ 2 توجیہ ہوگی۔ تیسری توجیہ فرمائیں، پہلی بار اللہ کے ڈر اور ایمان پر لانے سے مراد ہے کہ وہ خوف خدا سے محرمات سے بچتے تھے اور ایمان اور اعمال صالحہ پر برقرار رہتے تھے، اور دوسری بات ذکر سے مراد یہ ہے کہ وہ خوف خدا سے بعد میں حرام کی جانے والی چیزوں مثلا شراب سے مجتنب ہوئے اور اس کے تحریم پر ایمان لائے، اور تیسری بات ذکر سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے ڈر سے اجتناب اور اعمال صالحہ پر برقرار رہے۔ چوتھی توجیہ، 3 بار ذکر سے 3 اوقات مراد ہیں، یعنی وہ ماضی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، حال میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور تیسری بار اور مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں ہوں۔ یہ 5ویں توجیہ، 3 بار ذکر سے 3 احوال مراد ہیں، یعنی وہ خوف خدا سے کوئی ایسی بات نہ کہتے جو اللہ عز و جل کی شان کے لائق نہ ہو، اور نہ وہ کوئی ایسی بات کہتے جو آداب رسالت کے منافی ہو، اور نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے اپنے نفس اور عام مسلمانوں کے لیے باعث ضرر ہو، بلکہ اس کے برعکس وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے خیرخواہی میں کوشاں رہتے ہو۔ 6ٹھی توجیہ، وہ خوف خدا سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، خلاف سنت اور خلاف اولا کاموں سے بچتے ہیں، اور بعض مباح کاموں سے بچتے ہیں،
خصاصیت اور نفس کے قدرات سے بچے کہ بالکل مکمل طور پر تقوی اختیار کے۔ نمبر 7 اس سے مراد سلوک کی ابتدا ہے، یعنی پہلے مرتبہ، اور دوسرا سلوک کا وسط، اور تیسرا اور سلوک کی انتہا جس میں انسان محبوب حقیقی سے واصل ہو جاتا ہے۔ یہ 3 توجیہ بیان کی ہیں۔ نمبر 8 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے عمر کی 3 ادوار مراد ہو، یعنی عمر کی ابتدائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اور وسط میں بھی، اور آخر میں بھی، والذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ والوں کی شان بیان کی گئی۔ نمبر 9 وہ شراب کی تحریم نازل ہونے سے پہلے بھی اس سے اجتناب کرتے تھے، اس کی تحریم نازل ہونے کے بعد بھی اس سے اجتناب کرتے رہے، اور باقی اعمال میں خوف خدا سے، گناہوں سے اجتناب کرتے رہے اور نیک اعمال کرتے۔ نمبر 10 تلک عشرۃ کاملہ، اس تکرار سے ایمان اور خوف خدا کی تاکید اور اس میں مبالغہ مقصود ہے، تاکہ مسلمان اس پر نہایت اہمیت کے ساتھ برقرار رہے۔ یہ اس کی توجیحات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ آگے آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اب ہم کہیں کہ لبیک یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا، تمہیں اس میں مبتلا کرے گا کہ تم اس سے بچتے ہو یا نہیں۔ من الصید، وہ چیز کیا ہے؟ شکار میں سے ہے۔ وہاں پہ ہم نے آیت نمبر 155 میں سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی چیز کے امتحان لے گا، اس کے بعد اس کی وضاحت آ گئی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ ٹھیک ہے، یہاں ہے کہ کسی چیز کے ذریعے تمہارا امتحان تو ہوگا، وہاں بھی تھا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، یہاں بھی لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الصید، وہ شکار میں سے، تَنَالُوا أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، وہ شکار جہاں تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَیْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے کون ڈرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ٹھیک ہے، اب یہ پیغام اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ کا پیغام ہے۔ اب الذین یؤمنون بالغیب، جو قرآن سے مستفید ہوتے ہیں، آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جہنم کو دیکھے بن ڈرتے ہیں، اور اسی طرح ہر بات پر لبیک کہہ کر کہتے نہیں، رب کا فرمان ہے، ہمارے نبی ہم تک پہنچائے، ہم اس پر ایمان لیتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو یہ دکھا دے فَمَنْ يَتَعَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو اللہ کے احکام آنے کے بعد بھی حد سے بڑا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا کہاں؟ یہ واقعہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو صلح حدیبیہ 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں پر، اب انہوں نے حرام باندھے تھے، عمرے کے لیے آ رہے تھے، ادھر سامنے مشرکین مکہ آڑ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش فرمائی کہ پرندے چرندے شکار کے جانور ان کی سواریوں پر اس طرح چھا گئے کہ مسلمان اگر چاہے تو ہاتھوں سے نیزوں سے شکار کر لیتے۔ تمام صحابہ کرام اول درجے سے اس امتحان میں پاس ہو گئے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لیا، ابراہیم خلیل اللہ نے ان تمام آزمائشوں میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہوا۔ اللہ نے انہیں کیا سعادت مندی دی، کیا انعام دیا؟ انی جعلک للناس اماما، آپ لوگوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ تو صحابہ ہماری معیار ایمان ٹھہرے کہ وہ بالکل استقامت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا فرمان سنتے ہی لبیک کہے، تو اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، عقل کے ترازو سے تولنے نہ لگے، بس اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ پوچھ سکتا ہے۔ تو فرمایا اس واقعے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر 2 طرح کا خاص کرم فرمایا۔ ایک یہ کہ پہلے سے اس امتحان کی خبر دی کہ
کہ مسلمان آمادہ ہو گئے، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، اور نہ طالوت کے ساتھ ہی اسرائیلی نہر کے امتحان میں بہت سے فیل ہو گئے تھے۔ ہمارے حضور پر نور نے قبر کے امتحان کے بارے میں پرچے اور ان کے جوابات اپنی امت کو بتا دیا، حالانکہ امتحان کے سوالات چھپائے جاتے ہیں، اس پر اشکارا نہیں کہتے تیاری کرو، بتا نہیں تم سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے۔ تو اب زبانی رٹا لگانے سے کوئی بھی پاس نہیں ہوگا، ربی اللہ اور ربی اللہ اور پوری زندگی پڑھتا رہے، لیکن اگر اس کا رب پر عقیدہ نہیں، یہ فیل ہوگا، 100% فیل ہوگا۔ تمہارا دین کیا؟ وہ کہ دینی اللہ دینی اللہ دینی اللہ، وہ 100% فیل ہوگا اگر نظریہ اور اس کا کردار نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین زبان سے کہتے رہے، لیکن طریقے غیروں کو بدعات خرافات پسند ہو، جیسے ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں۔ اس دن میں ایک شادی میں گیا، اللہ کی پناہ، بہرحال ہم جس اس میں تھے وہ والے تو صحیح تھے، وہ تو نعت خوانی وغیرہ کرے، لیکن دوسرا پورشن ان کو پتہ چلا کہ مولوی انہوں نے پھر جو اپنا بڑاس نکالا، میں نے بولا چلو وقت آنے والا ہے، اب ہم شور نہیں مچاتے، آپ اپنا بڑاس نکالیں، پھر وقت آئے گا، اگر تمہاری ہوا نہ نکلی نا، یہ غبارہ جیسے غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی، دماغ بالکل کو کہ بھائی وہ 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں بھائی، لگے ہوئے مرد اور نہ پتہ لگے خسرے ہیں، یہ ہندو ہیں عیسائی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، میں نے بولا اس گھر میں اس شادی سے تو آگ ہی لگ گئی، اب یہ بھی سمجھیں گے کہ ہماری نسلیں پیدا ہوں گی، وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، نماز نہیں بھائی، وہ سب اگر بظاہر خسرے نہ، ان کا کردار خسروں کا ہوگا، بظاہر اگر یہودی ہندو نہ، ان کا کردار ہندو اور یہودیوں کا ہوگا، اور وہ اسلام کے نام پر دھبا بنیں گے، جس کی تربیت، جس کا کھانا، جس کی بنیاد اس طرح رکھی گئی ہے کہ بھائی منگنی اور شادی اور ولیمہ میں خرافات بکے جائے، تو کیا بعد میں وہ ہو سکتا ہے؟ جو کہتے بو گے وہی کاٹو گے نا، سکریا کا بریبی۔ تو مسلمانوں نے ماشاءاللہ صحابہ کرام، اب وہ گندے ٹیڑے منہ والے جہنمی صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن وہ جہنمی آج کے 2 نمبر شرابی کبابی بدکار مسلمانوں کے بارے میں ذرا ایک لفظ بھی نہیں کہتے، ان کو پتہ ہماری نوکریاں چلی جائے گی، اور صحابہ کرام کے خلاف بولیں گے تو ڈالر تو ملیں گے۔ خرافات جتنا بکتے ہیں، ان مولویوں کا سپورٹ آپ لوگوں کو پتہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، جو سیدھی بات کرتے کہتے ان کو چھوڑ دو، لیکن جو تھوڑی ٹیڑھی پیڑھی بات کر دے کہتے یار ان کو سپورٹ کرو، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ پھر قواریت کا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ گارڈ بھی ہوں گے، بندوقوں والے بھی ہوں گے، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، ارے ان کو کون کیا کہتا ہے، جو کہہ کہ بھائی غلط ہے، صحیح ہے، ان کو کوئی چھیڑے گا، لیکن جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی پورے مولوی غلط ہے، میں صحیح ہوں، اور یہ مولوی دجال ہے، یہ فلاں ہیں، اور صرف میں ہی صحیح آیا ہوں، جو میں کہتا ہوں آ جاؤ میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ، آپ دیکھتے ہیں بس اب وہ کہتے ہیں اس سے کام ہوگا، اس سے اسلام کمزور ہوگا، مولویوں کی لڑائی ہوگی، اور کمران بھی کہتے ہمیں تو آزادی مل جائے گی نا، ہم شراب پیئیں، کباب کریں، کچھ بھی کریں، ارے آپس میں لڑتے رہیں گے، ہمارے لیے مولوی شاباش بولے ان کی سپورٹ کرنا، کوئی مار نہ دے، ہمارا کام کا آدمی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی نے ہمیں سب بتا دیا، قرآن میں اجمالاً ذکر ہے، حضور نے تفصیلاً بتا دیا، قبر میں سوالات کے جوابات اعتقاداً و عملاً آپ اس کے لیے تیار رہیو تو پاس ہو جاؤ گے، ورنہ فیل ہونے کے لیے تیار ہو۔ اور قبر سے نکلیں گے وہاں بھی کچھ سوالات ہوں گے، زندگی کے بارے میں، زندگی کہاں ختم کی، انڈائی جوانی کہاں ختم کی، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور ماذا ملا فی ما علم، جو علم دیا اس پر عمل کتنا کیا، یہ 5 سوالات وہاں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، پہلے ان کے جوابات دو، پہلے بتا دیے۔ اب انسان جنہوں نے علم کیا وہ اس کو پتہ ہے کہ میں عمل کتنا کرتا ہوں، کیا امت کی خیر خواہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یا جو یہودیوں کا طریقہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے کیا برائی تھی کہ برائی سے وہ
آج ہم نے بہت کم لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ ہماری گلی اور کوچوں اور بازار ہو یا جو ہے وہ ممبروں پر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے اپنے. اب ہمارے عوام میں 2 نمبر عوام جو مولیوں کو چلاتے ہیں, مولیوں کو ڈرائیور ہیں, کہتے ہیں مولانا صاحب آج تم نے فلاں کا عرس سے تقریر دیکھا, ہم عرس کے خلاف تو نہیں ہے, اللہ والوں کا ذکر کیا وہاں رحمتوں کی نزول ہوتی, اللہ کی رحمتوں کی نزول, لیکن اس کے لیے موقع محل بھی تو ہونا چاہیے. آپ کو مولوی صاحب نے بولا نہیں بھائی آپ یہ باتیں چھوڑے, اگر پورے محلے والے بے نمازی ہو گئے, بے نمازیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا, ناراض ہو جائیں گے. اگر پورے کے پورے شرابی ہو گئے, شرابیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. اگر پورے کے پورے والدین کے نافرمان ہو گئے, ان کا کچھ نہیں کہنا, ہمارے مسجد کو چندہ دیتے ہیں. اگر پورے کے پورے ڈاکو ہو گئے, اپنے ڈاکو کے موضوع پہ تقریر نہیں کرنی. کیا بولے سورت نمبر 5 آیت نمبر 33, اگر وہ فساد کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, جلا وطن کیے جائیں, دار پلا, یہ نہیں کہنا. ہاں تو نے تو اب فلاں ولی کا عرس ہے اور کہہ دو بریانی کے لیے چندہ جمع کرو, شاباش پورے محلے کو بریانی کر رہا ہو, کہہ دینا یہ تیری تقریر ہوگی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, اللہ والوں کو ماننے والے اللہ والے جانے, ہماری جنت جانے. کہتی اور اب اس کو تقریر مجھے میرے پاس بھی آتے ہیں, دماغ خراب ہے کیا. ہاں قرآن پاک میں نے پڑھا, حدیث 50 سال میں نے لگایا مدرسوں میں, اور مجھے سکھایا کہ وہ جو رات دن گٹکا کھاتے اور نماز بھی نہیں پڑھتا, صبح ہر صبح اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے, مہینے میں 1 نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ. وہ میری ڈرائیونگ کرے گا, میں نے ڈرائیونگ کے لیے اللہ کی بہت سا اللہ کی کتاب قرآن, رسول اللہ کی حدیث مبارکہ, مجتہدین اکرام کا فقہ پڑھا, میں نے ڈرائیونگ سیکھی ہے نا. ڈرائیونگ اب ڈرائیونگ جس نے سیکھی ہے انہوں نے لائسنس لیا ہے, وہ روڈ پہ گیا ہوا ہے, وہ خود جانتا ہے کہ میں کس سپیڈ میں گاڑی چلاؤں, سواری پیچھے بیٹھ جائے کہ نہیں ڈرائیور میں نے تو پہنچنا ہے, اور آگے وہ جمپ بنا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک, اس کو بولا 100 میں بگاؤ, اور 100 میں گاڑی وہی ہوا میں اڑ گئی. ابھی دیکھا تو بھائی ہاں ٹانگ آسمان کی طرف ہے, منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. بولی یہ تو ہنس رہا ہے, بولا ہنس نہیں, ابھی ہمیشہ کے لیے اس کا منہ کھل گیا, یہ سواری کے کہنے پر سب چلا رہا تھا. تو شرم کرنی چاہیے ان مولیوں کو. ہاں مقتدی کچھ نہیں کر سکتے اگر امام غیرت مند ہو. ہاں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم, اللہ کا حکم نبی کا حکم آتا فوراً کیا کہتے, لبیک. کیا کہتے تھے, عملی جامع میں وہ تیار ہوتے تھے. اور ہمارے جیسا نہیں کہ بس اب سننے کے لیے ہیں, نہیں بھئی عملی میدان میں بھی سرف گرم رہیں گے, کوشش کریں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو بن دیکھے ایمان لائے وہ ایمان والے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے, انہیں کافر فرمایا. دوبارہ دیکھی 5 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنو, پھر فرمایا کہ لا تقتلوا الصید وانتم, حالت حرام میں شکار نہیں کرنا خشکی کا, یہ رسول اللہ نے وضاحت فرما دی. آگے قرآن میں بھی ہے, ہاں صید البحر جائز ہے. ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤ مثل ما قتل منهم, جو چوپائے میں سے جانوروں سے اس نے مویشی مارا ہے اسی کے مانند کیا کرے گا, جانور قربانی کرے گا حالت احرام میں اگر کیا. لیکن اس میں پھر مجتہدین کرام کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں معنوی طور پہ اس کی قیمت لگائی جائے گی, اور دوسرے کہتے ہیں مثلی یعنی سوری طور پہ اس کی جو جتنا جانور ہے اس پالتو جانور میں سے اتنا جانور لے کر وہ رکھے. تفصیل ہے, ٹائم ملا تو کر دیں گے, ٹھیک ہے. جان بوجھ کر فجزاؤ مثل ما قتل من النم, یحکم و فیصلہ کریں گے بھی رواد منکم, تم میں سے 2 نیک اور صالح عدل کرنے والے وہاں کے رہنے والے اڑوس پڑوس میں جو ہیں, کہ یہ شکار کس بکری کے برابر ہے, گائے کے برابر ہے, یا اونٹ کے برابر ہے, یا مرغی کے برابر ہے, اس کی مثل وہ قربانی کرے گا. ہدین بالغ الکعبہ, یہ قربانی ہوگی کہ کعبہ کو پہنچنی ہے وہاں حرم میں. او کفارتن تو مسکین, اگر وہ کم ہے قربانی کے جانور سے کم ہے تو مسکین کا کہتے ہیں اگر 2 کلو ہے کہ اس کی قیمت 2 کلو گندم کی, 4 کلو گندم کے, وہ مسکین کو لے کے دے دے. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہاں کی مسکین کو یا جہاں کا مسکین بھی ہو. امام شافعی کہتے ہیں وہاں کا, ہمارے حنف کہتے نہیں جہاں کا بھی مسکین ہو. او عدل ذالک صیام, یا اس کے برابر میں کتنا ہے,
4 کلو گندم ہے تو کتنے روزے بنیں گے؟ 2. ایک روزے کا وہ کیا ہے فدیہ؟ 2 کلو گندم، تو وہ 2 روزے رکھ لے. 10 کلو گندم ہے تو 5 روزے رکھ لے، یا اس طرح کر لے. اچھا، اور ذالک صیامن لیذوق وبال امری، تاکہ اپنے کام کا وبال مزہ چکھے کہ انہوں نے کیوں ایسے کیا. یہ اس کا کفارہ ہو گیا. اچھا، عفا اللہ وسلم، جو پہلے گزرا وہ معاف ہے. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ انتقام لے گا. اللہ اکبر، پھر کون بچ دے؟ تو اللہ کے احکام بڑے سخت ہیں. اللہ فرماتے جو میرے حکم سے باز نہیں آئے گا اور وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر دیکھے فینتقم اللہ. یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے. جب اللہ انتقام لے گا تو کون بچائے گا بھائی؟ کوئی بچانے والا ہوگا؟ اللہ اکبر. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب اور انتقام لینے والی ذات ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بحالت احرام خشکی کا شکار حرام ہے. البتہ دیوانہ کتا، بھیڑیا، خونخوار درندے، چیل، کوا، چوہا مارنا حلال ہے. ایسے ہی مچھر، چیونٹی، کھٹ مل مارنا معاف ہے. اچھا، محرم جان بوجھ کر خشکی کا شکار کرے یا خطا سے، بہرحال جزا واجب ہے. جان بوجھ کا ذکر تو اس آیت میں اور خطا کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں. حضور جو وہ کرے وہی تشریح قابل قبول ہے، کیونکہ حضور دنیا میں آئے وہی علیہم الکتاب. من النعم سے کیا مراد ہے چھپائے؟ امام اعظم کے نزدیک ماں کا بیان ہے کہ ماں قتلا، تو اس کا بیان کیا ہے؟ چوپایوں میں سے. اچھا، اور امام محمد امام شفیع کے نزدیک مثل کا بیان ہے. مثلو من النعم. امام اعظم کے نزدیک مثل سے معنوی مثل مراد ہے، یعنی قیمت. امام شافعی کے ہاں مثل سے جانور مراد ہے. لہذا امام اعظم کے نزدیک شکار کی قیمت واجب ہوگی، اور امام شافعی کے نزدیک اس کا ہم شکل پالتو جانور اور قیمت وہاں کی دی جائے گی جہاں شکار کیا گیا ہے. امام مصنفہ کا وہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شکار کے کفارے میں 3 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اس کی قیمت کا جانور حرم شریف میں لے جا کر قربانی کر دے. دوسرا یہ کہ اس کی قیمت کی گندم خرید کر ہر مسکین کو فطرے کے بقدرے یعنی 2.25 سر دے دے. تیسری یہ کہ ہر 2.25 کلو کے عوض 1 روزہ رکھ لے. کیا رکھ لے؟ 1 روزہ رکھ لے. تو اس کے آیت سے معلوم ہوا کہ بحالت احرام شکار کرنے کی حرمت معلوم ہی. حدیث شریف سے ثابت ہے کہ شکار کو مدد دینا، اس کے طرف اشارہ کرنا بھی محرم کے لیے حرام ہے. اور محرم کا ذبیحہ شکار مردار ہوگا کہ نہ خود محرم کھا سکے نہ کوئی دوسرا آدمی حاجی ہو یا غیر حاجی. یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر محرم چند شکار کرے تو اس پر فی شکار 1 کفارہ واجب ہے. تو اب ان میں علماء کا اختلاف ہے. یہ ہے کہ اگر غیر محرم نے شکار کیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر محرم کھا سکتا ہے. اس میں بہرحال اختلاف ہے. امام محمد و امام شافعی وغیرہ وہ منع کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے کھا سکتے. کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی جس طرح قرآن پاک سنیں، ان کے تعلیمات سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس سے قبل ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے نشوں پر، وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں، بڑا فائدہ ہوگا کہ ہماری نسلیں نشوں سے بچے. شکار کا معاملہ تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن نشے جو ہے نا وہ دنیا میں بہت تیزی سے بڑی نسلیں اس سے تباہ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے میں بچنے کی اور تمام احکام کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.